إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مریم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے ہم، اور اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے آپ فی الکتاب کتاب میں ابراہیم کا۔ پہلے رکوع میں زکریا علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان ہوا، دوسرے رکوع میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہاں سے رکوع شروع ہوا تھا کہ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ اب اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی عنوان ہے وہ عقیدہ توحید ہے اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ تو عقیدہ توحید، آخرت کے متعلق، عقیدے کے متعلق عیسائیوں کا اور یہودیوں کا عقیدہ کہ انہوں نے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور مشرکین مکہ ان کا بھی عقیدہ آخرت کے متعلق بگڑا ہوا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کس رویے اور کس انداز سے وہ پیش آئے۔ تم ابراہیمی کہلاتے ہو اور شرک بھی کرتے ہو، تو ابراہیمی کہلانے کے تم حقدار نہیں ہو۔ اور دوسرا یہ بھی مشرکین مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم نے کہلاتے تم اپنے آپ کو ابراہیمی ہو، اور تم نے اپنے ایمان لانے والے ساتھی، اپنے رشتہ دار جو مومن موحد بن چکے ہیں، ان کو کس طرح تم نے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ خصوصاً وہی واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا تھا لأبی، اپنے باپ سے، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد، کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما، اس کی، لا یسمع، جو نہیں سنتا، ولا یبصر، اور نہ وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ وہ فائدہ دیتا ہے کچھ، کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کے متعلق وہ فائدہ نہیں دیتے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، انی، بے شک میں، قد جاءنی، یقیناً آیا ہے میرے پاس، من العلم، علم، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں، اہدکا، میں آپ کو بتلاؤں گا، دکھلاؤں گا، صراطا سویا، سیدھا راستہ۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للرحمن عصیا، رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک، مجھے یہ ڈر ہے، ان یمسک، کہ آپ کو چھوئے یا آپ کو پہنچے، عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے کوئی عذاب، فتکون للشیطان ولیا، تو پھر شیطان ہو جائے گا شیطان کا دوست، بس آپ ہو جائیں گے پھر شیطان کے دوست۔ قالا، کہا، باپ نے کہا، آزر نے کہا، اراغبن، کیا بے رغبتی کرنے والا ہے، انت، تو، ان آلیہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر یقیناً تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو ضرور میں سنگسار کر دوں گا تجھے، پتھر مار مار کے مار دوں گا، وہجرنی، اور تو چھوڑ جا مجھے، ملیا، ہمیشہ کے لیے۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، سلام علیک، پھر سلام ہو علیکہ، تجھ پر، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا، لکا، تیرے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ میرا رب، کان بی حفیہ، ہے مجھ پر بہت مہربان، مجھ پر بہت نرمی کرنے والا ہے۔ وَأَعْتَزِلُکُمْ، اور میں کنارہ کرتا ہوں تم سے، وما، اور جو، تدعون، تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَأَدْعُو ربی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، جن کو تم پکارتے ہو ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں ان کو نہیں پکارتا، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب سے دعائیں کرتا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون، امید ہے کہ اللہ
یہ کہ نہیں اکون ہوں گا میں بدعائی اپنے رب کو پکارنے، ربی بدعائی پکارنے سے، ربی اپنے رب سے، شقی یا بے نصیب، میرا رب مجھے میری پکار پر ضرور دے گا، میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔ فلما پھر جب اعتزلہم وہ کنارہ کر گیا ان سے، وما اور جو یعبدون وہ سب عبادت کرتے تھے جن کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وہبنا لہو تو ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب، وکلن جعلنا نبیا اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، ووہبنا اور ہم نے نوازا لہم ان کو من رحمتنا اپنی رحمت سے، وجعلنا لہم اور ہم نے کر دیا لہم ان کے لیے لسان صدق علیہ سچائی کی زبان کو، علیہ بہت بلند، کہ ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان کو بہت بلند کر دیا، ان کا سچا تذکرہ، صدیقیت کا تذکرہ ان کا ہم نے بلند کر دیا، یعنی دور تک ان کا تذکرہ آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا، لیکن ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر اللہ کے ساتھ، ان کا تعلق اور اللہ کے ساتھ ان کی دوستی وہ اتنی اللہ نے بلند کی کہ آج بھی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی، ان جیسا باوفا بننے کی توفیق دیں۔ لسان صدق سچائی کی زبان، اور اس میں جو شروع والی آیت ہے اس رکوع کی، یہاں تک ان کا ذکر ختم ہوا، آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیت میں بھی صدیق ہے اور آخری والی آیت میں بھی صدیق، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کیجیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وہ سچے نبی تھے، اور آخری آیت میں بھی صدیق، لسان صدق علیہ ان کی سچائی کے تذکروں کو ہم نے بلند کر دیا۔ ابراہیمی بننے کے لیے سچا بننا ضروری ہے، صدیق سچا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو صدیقیت کا لقب ملا، صداقت کی وجہ سے ملا، سچائی کی وجہ سے ملا، اور کائنات کی سب سے بڑی صداقت اور سب سے بڑی سچائی اللہ کی توحید ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ جو اس اسلام کی تصدیق نہیں کرتا، اس سچائی کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا، وہ دنیاوی معاملات میں چاہے سچا ہو، وہ صدیق نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ سب سے بڑی کائنات کی حقیقت کو تو اس نے پہچانا ہی نہیں، اس کو مانا ہی نہیں، اس کی تصدیق نہیں کی، تو اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھا ہے نا سورہ مائدہ کے آخر میں، سورہ مائدہ کا لاسٹ جو رکوع ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ فرماتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا جو دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، یعنی ایمان والوں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا، موحدین کو ان کی توحید فائدہ دے گی۔ اس لیے کائنات کی سب سے بڑی سچائی عقیدہ توحید ہے، اس اسلام کو قبول کر لینا اور مان لینا کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو مان لینا ہے۔ اور آگے لاسٹ پارے میں جا کے ہم پڑھیں گے، سورہ لیل میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ بندہ جس نے دیا اپنا مال دیا، وقت دیا، صلاحیت دی، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اس نے سچائی کی تصدیق کی، خوبصورت بات کی تصدیق کی۔ سب سے بڑی کائنات کی خوبصورت بات اللہ کی توحید ہے، کلمہ توحید کائنات کی سب سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس نے اس کو مان لیا، اس کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ان کے لیے اس کے لیے عن قریب آہستہ آہستہ ہم آسانی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو سچے بنے، ابراہیمی وہ ہے جو سچا ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو بھی مان لے، اور یہ سچائی کو مان لینے سے ساری جو ہے زندگی کے معاملات میں بھی سچائی آ جاتی ہے، وہ سچا بن جاتا ہے۔ جس کا ایمان اللہ پر درست ہو، آخرت پر ایمان ہو، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مومن کے اندر ڈر آ سکتا ہے، مومن ایمان کی کمزوری ہے کہ ڈرنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مومن ہو لیکن کچھ نہ کچھ ڈرنے والا۔ آپ سے پوچھا کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مومن میں یہ کمی آ سکتی ہے کہ وہ کنجوسی کرنے والا ہو، اس کے اندر لالچ ہو، یہ چیز آ سکتی ہے۔ آپ سے جب یہ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، تو جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ سچ بولتا ہے، سچائی کی تصدیق میں رہتا ہے،
سچ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں حتی یکتب عند اللہ صدیقہ، اللہ کے ہاں بھی وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، جھوٹ تلاش کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی سچے بنیں، سچ بولیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سچائی، سچ بولنا ایک ہے، سچ کو سچ کہنا، اور دوسرا ہے پھر اس سچ کو سچ کر دکھانا اور پھر سچ بتانا۔ سچ کو سچ کہنا، سچ کو سچ ماننا، اور سچ کو سچ کر دکھانا اور پھر کہنا، ٹھیک ہے نا؟ بات مزید کھول دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ آئے۔ سچ کو سچ ماننا، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دین، اسلام، کلمہ توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے احکامات، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس کو ماننا، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ماننا، ان کو فالو کرنا۔ ہم مانتے تو ہیں نا سب کہ قرآن ہماری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس میں جتنے بھی احکامات ہیں سب انسانوں کی فلاح کے لیے ہیں، سچے ہیں۔ اس کو ماننے کے بعد اس کو سچ کرنا، پھر ان پر عمل کریں۔ سچ کو سچ مانا ہے نا، پھر اس سچ پر عمل کریں۔ کہتے تو ہم سب ہیں نا، سبھی مسلمان، لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ عمل کرنے کے لیے، سچ پر عمل کرنے کے لیے، اس صداقت پر جو صداقت مانی ہے، اس صداقت پر عمل کرنے کے لیے کئی اپنی ترجیحات چھوڑنی پڑتی ہیں۔ پتہ چل گیا سچ کیا ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، یہ تجارت کی طرح نہیں ہے۔ لائف انشورنس، بیمہ پالیسی، یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے اور سود ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب چھوڑنے کے لیے کئی جو ہے وہ اپنا دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے، بسا اوقات ملازمت چھوڑنی پڑتی ہے، اور پھر کئی دفعہ دین کے اسلام کے احکامات ان پر چلنے کے لیے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، اپنے بیگانے بنتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سچائی جو ہے وہ انسان سے قربانیاں مانگتی ہے، وہ قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، تو اس لیے اس سچائی کو ہم کر نہیں سکتے، اس سچائی پر آ نہیں سکتے۔ تو اس لیے صدیق ابراہیم علیہ السلام جو صدیق تھے، اللہ نے ایسے نہیں صدیق کہا، اپنی اس سچائی کی، وہ صداقت، اللہ کی توحید جب ان کو آئی، ان کو سمجھ آئی، پھر انہوں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ ابھی یہ واقعہ وہی آ رہا ہے آگے، والد کے سامنے اس سچائی کو بتایا ہے، بیان کیا ہے، قوم کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، وطن چھوڑنا پڑا ہے، گھر چھوڑنا پڑا ہے، لیکن سچائی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کی توحید کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، گھر چھوڑا ہے، بستی چھوڑی، وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، اور اپنوں کو، اپنے خون کے دشمنوں کو جو ہے اپنے خونی رشتہ داروں کو جو ہے جان کا دشمن بنایا ہے، جان کے دشمن بن گئے ہیں، پھر اس سچائی کی خاطر اپنے آپ کو آگ میں ڈلوانا گوارا کر دیا ہے، وطن چھوڑا ہے، ملکوں کے ملک ہجرتیں کی ہیں، اپنے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں بھی ڈلوایا، اور اپنی جان سے بھی قیمتی اپنے دودھ پیتے بچے کو ویران بیابان جنگل میں بھی چھوڑ کے آئے، پھر اسی بیٹے پر اپنے ہاتھوں سے چھری پھیرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ایسے نہیں اللہ نے خلیل کہا ہے۔ ابراہیمی بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، صدیق بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قربانیاں دی۔ تو اس لیے سچ کو سچ مانا ہے، پھر اس سچائی پر عمل کرنے کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، دنیا کی، فائدے کی، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کو مت دیکھیں، یہ دیکھیں کہ مانا ہے نا کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، تو اس کے احکامات سچے ہیں، اس سچائی پر عمل کریں، پھر اسی سچائی کو آگے بتائیں، اس سچ کو بتائیں آگے۔ بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوں گے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام اسی سچائی کو بتا رہے ہیں آگے، جس سچائی کو مانا ہے، جس کی تصدیق کی ہے، اس کو آگے بتا رہے ہیں۔ اور یہی واقعہ میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں، مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، لیکن سچ کو نہیں مان رہے تھے۔ اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، تم سچے بننے کے بجائے ان کے باپ نے جس طرح اس سچے کو نکال دیا تھا، تم اب خود بھی سچائی کو نہیں مان رہے،
اور جو سچائی کی تصدیق کرنے والے مسلمان ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہو، ان کو مار رہے ہو، ان کو گھروں سے نکال رہے ہو، جس طرح سچے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا۔ انہ کان صدیقا نبیّا، نہایت سچے تھے۔ اذ قال لابی، جب انہوں نے کہا تھا، جب اس سچائی کی دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے اپنے ابو سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ یا ابھی نہیں کہا، میں پیارے اس لیے مانا کر رہا ہوں، یا ابتی ہے، اصل ہوتا ہے یا ابھی، عربی میں اے میرے ابو، اس کا مطلب ہوتا ہے یا ابھی، ابتی ہے میرے ابا جان، پیارے ابا جان، ادب والا لفظ ہے، یا ابت، اے میرے ابا جان، لما تعبد، کیوں تم عبادت کرتے ہو، ماں اس کی لا یسمع، جو نہیں سن سکتا، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ ماں جو ہے نا، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول یعنی انسان کے لیے نہیں آتا، انسان کے لیے جو عقل والا اس کے لیے من کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا، یہ اور جگہ پر بھی آپ کو یہ بات فائدہ دے گی۔ جب ذوی العقول کو مخاطب کرنا ہو، اس کے لیے جو اسم موصول، یہ ما موصولہ ہے، اسم موصول ہوتے ہیں، ما، من، ایون، ایتن، یہ اسماء موصولہ ہیں، تو ما جو آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جانوروں کے لیے، بتوں کے لیے، اور ایسی چیز جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے جب آئے تو من کا لفظ آتا ہے، اگر انسانوں کی یہاں پہ کسی کی کر رہے ہوتے نا تو پھر کیا ہوتا، من، تو یہاں لفظ آیا ہے ما، کہ جن بتوں کو خود تراشا ہے، خود ہاتھوں سے، جو پتھر ہیں، جو مورتی ہیں، کچھ نہیں ہے ان کی حیثیت، لا یسمع، جو نہیں سن سکتے، ولا یبصر، تم خود ہی، اور پھر یہ آزر، ان کے جو باپ تھے بت گر تھے، بتوں کو خود تراشتے تھے، مٹی کے، لکڑی کے بنا کر ان بتوں کو پھر بیچتے تھے، بت فروش۔ اللہ کی بھی قدرت دیکھیں، کمال دیکھیں، اللہ نے بت فروش کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا، جو بت بیچنے والا، اس کے گھر میں اللہ نے وہ بچہ پیدا کر دیا جو بڑا ہو کر جس نے انہیں بتوں پر کلہاڑا چلا کر ان کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فجعلہم جزازا، آگے پڑھیں گے ہم، اگلے پارے میں آ رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کی پوجا کرتے ہو، ان کے سامنے جھکما، لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، بناتے خود، ان کو گھڑتے خود ہو، سارا کچھ تو ان کا خود کر رہے ہو، اور جب یہ بن جاتے ہیں، شکلیں بن جاتی ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھتے ہو، وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ کھا ہی نہیں سکتے، وہ چلنے سے محتاج، دیکھنے سے محتاج، وہ تو ہمارے بنانے کے بھی ہمارے محتاج تھے، ہم ان کو مار ڈالیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پھر سمجھانے کے لیے کیا تھا نا، جب پیار سے نہیں سمجھ رہے تھے، قوم کو بھی پھر سمجھایا، پیار سے نہیں سمجھ رہے تھے تو مارا ان کے پھر کلاڑا، کہ جب تک ان کو ضرب نہیں لگے گی نا بات سمجھ نہیں آنے والی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھے، اب پیار سے سمجھا رہے ہیں، دیکھو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، لا یغنی عنک شیئا، کوئی کام نہیں کر سکتے آپ کا، تو آگے کیا کہتے ہیں، آگے پھر کہا، یا آبت، ہے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میں جو یہ بات کر رہا ہوں، آپ جذباتی انداز میں کر رہے ہیں، کہ آپ نے بڑوں کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، وہ ایسے کر رہے تھے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، رکوع کرتے تھے، انہی سے دعائیں کرتے تھے، اب جو بات کر رہا ہوں یہ علم پر کر رہا ہوں، میری بات علم پر مبنی ہے، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آ چکا ہے، کیسا علم، ما لم یأتک، ایسا علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، ما لم یأتک، آپ کے پاس علم نہیں آیا، فاتبعنی۔ اب یہاں ایک اور بات، بعض دفعہ اولاد کے پاس علم آ جاتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، اور والدین نہیں پڑھے ہوئے، وہ پرانے کے تھے، نہیں پڑھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، پتہ نہیں ہے ان کو، اب والدین غلط راستے پر ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ہے، اور اولاد نیک بن گئی ہے، تو ان کے لیے، ایسی اولاد کے لیے اس یہاں پہ نمونہ ہے کہ والد سے کس انداز میں بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کس قدر ادب میں بات کر رہے ہیں، کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں، کتنے اخلاق کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہو تو آپ تو مشرک ہو، آپ تو کافر ہو، آپ تو اللہ کو چھوڑے ہوئے ہو، نہیں،
پیار سے سمجھا رہے ہیں، ایک انداز سے نہیں سمجھے تو اور انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ یا ابت ابا جان، میں جو بات کر رہا ہوں وہ علم پر کر رہا ہوں، جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، تو آپ میری بات مانیں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو آپ کی بات ماننی چاہیے، لیکن میں چھوٹا ہوں، آپ میری بات اس لیے مانیں کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے۔ تو آج بھی اگر آپ کو سمجھانا پڑ جائے اپنے والدین کو، بزرگوں کو، کسی بڑے کو، تو کیا کہیں؟ آپ بڑے ہیں، آپ کا ادب، احترام سر آنکھوں پہ، لیکن میرے پاس یہ دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف جذبات ہیں، آپ کا اپنی خواہش نفس ہے، یا آپ نے بزرگوں کو دیکھا تو کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے پاس میرا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو بات میں کر رہا ہوں، اس پر میرے پاس دلیل ہے، علم ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اہدی کا، آپ اس علم کے میرا جو علم ہے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ اہدک، میں بتلاؤں گا آپ کو صراطن سویہ، سیدھا راستہ، میرے پاس اس علم ہے، اس علم کی روشنی میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ وہ کیا ہے کہ جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، یہ سر اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ان بتوں کو، ان مورتیوں کو تو آپ نے خود بنایا ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اگلی بات کی، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی مت کیجیے۔ یہ در حقیقت جس کام پہ آپ کو لگایا ہے آپ کے نفس نے، یہ شیطان نے کیا ہے، یہ کام شیطان نے بتوں کی پوجا پہ لگایا ہے۔ سورہ نوح میں جا کے ہم پڑھیں گے، شیطان نے ہی باقاعدہ آ کر انسانوں سے بت بنوائے اور پھر ان بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ایک نسل سے بت بنوائے، جب وہ نسل فوت ہو گئی، پھر جب دوسری نسل آئی، ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے بزرگ کن کی عبادت کرتے تھے۔ شیطان آیا، اس نے کہا یہ دیکھو، یہ جو مورتیاں بنی ہیں، یہ جو شکلیں بنی ہوئی ہیں، انہی کی کرتے تھے۔ تو کیا کہا، لا تعبد الشیطان، در حقیقت ان کی بتوں کے سامنے جھک کر تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو، شیطان کی عبادت مت کرو۔ ان الشیطان، شیطان جو ہے، کان للرحمن عصیا، وہ رحمان مہربان رب کا، جو رب انسانوں کے ساتھ مشفق ہے، مہربان ہے، رحمتیں کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، اس رحمان کا دشمن ہے۔ تو اس رحمان کے دشمن کی، جس رحمان نے بنایا ہے آپ کو، یہ پوری کائنات چلائی ہے، اس کا نظام چلایا ہے، اس رحمان کے دشمن کی عبادت مت کریں۔ یا آبتی، آگے کہا، دیکھیں نا، تیسری چوتھی مرتبہ آ رہا ہے یا آبتی، یہاں پہ یہ 1 2 یہ 3، اب یہاں چوتھی دفعہ، 4 دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے یا آبتی، یا آبتی، یا آبتی صدائیں لگا دیں، ادب کی انتہا کر دی۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، میں نے آپ کو بتا دیا، عقلاً بھی سمجھا دیے، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، علمی دلائل بھی دکھا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن میرے پاس علم آ چکا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ در حقیقت ان کی پوجا کرنا، شیطان کی پوجا کرنا ہے۔ یا آبتی، ابا جان، اگر آپ پھر بھی اسی پر اڑے رہے، میری بات کو آپ نے نہ مانا، انی اخاف ان یمسکا، میں ڈرتا ہوں، ان یمسکا عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے جو ہے عذاب نہ آ جائے۔ رحمان کی رحمت اتنی وسعت والی ہے کہ وہ عذاب نہیں دیتا، لیکن یہ کام اگر کریں گے، کام اتنا بڑا سخت ہے، اتنا شدید ہے، صداقت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، اور انسان کی فطرت کے خلاف ہے، یہ کام اگر آپ کریں گے تو اس رحمان کی طرف سے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، پھر آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے۔ شیطان کے ساتھی مت بنیں، شیطان کے دوست نہ بنیں، آپ یہ چھوڑ دیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی، ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم۔ یہ یہاں سے جو انداز گفتگو ہے، یہ بتا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی سمجھاتے ہوں گے، بار بار سمجھایا، کئی مرتبہ سمجھایا کہ ابا جان ایسے نہ کریں، ابا جان ایسے نہ کریں، ابا جان یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ابا جان یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، آپ خود کہتے ہو کہ یہ سنتے نہیں ہیں، خود کہتے ہو دیکھتے نہیں ہیں۔
پھر آپ خود جب تراش کر ان کو سامنے رکھ لیتے ہو، پھر خود بلاتے ہو تو آپ کی آواز یہ سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، تو آپ کی مشکلیں کیسے حل کرتے ہیں؟ یہ تو کچھ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ آخر کار باپ نے جواب دیا، کیا کہا؟ قال اراغب، آزر نے کہا، اراغب انت عن آلہتی، کیا تو بے رغبتی کرنے والا ہے ابراہیم؟ انتا، کیا تو میرا بیٹا ہو کر، چھوٹا ہو کر، اور میں اتنا بڑا کہ میرے پاس عہدہ، میں بنانے والا، بت تراشنے والا، بیچنے والا، تو یہ کام کرے گا؟ کتنی مرتبہ روکا ہے پہلے؟ ان آلہتی، میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے تو، ان کو برا کہنے والا ہے، ان کی تنقیس کرنے والا ہے، تو کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اب یہاں دیکھیں ان کا انداز اور باپ کا انداز۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے دھیمے انداز میں، کتنے ادب کے ساتھ، یا ابتی، پیارے ابا جان کہہ کر۔ اب یہاں تو آنا چاہیے تھا نا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، بیٹا نہیں کہا۔ ابراہیم کے باپ نے یہ نہیں کہا یا ان آلہتی یا بنیا، اے میرے بیٹے تو یہ کرتا ہے، بیٹا نہیں کہا ہے۔ کیا کہا؟ نام لے کے پکارا، اے ابراہیم تو، یعنی غصہ ہے انداز میں، وہ باپ والی شفقت وہ ہے ہی نہیں۔ کیا کہا؟ یا ابراہیم تو، انتا، تو ایسے کرے گا؟ لئن لم تنتہی، اگر باز نہ آیا نا، پہلے بھی بڑی مرتبہ روکا ہے، سمجھایا ہے، اگر باز نہ آیا تو لارجمنک، میں ضرور سنسار، رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے مار دینا، میں اتنا مار ماروں گا تجھے کہ مار مار کے جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ وہ جرنی ملیا، یا تو چھوڑ جا مجھے ملیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ جا، میرا گھر چھوڑ دے، یہاں سے نکل جا، میری بستی کو، میرے گھر میں رہ کر میرے عقیدے کی مخالفت، نکل جائے یہاں سے۔ اب یہاں دیکھیں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو بات میں نے پیچھے کی، کہ اگر والدین سیدھے راستے پر نہیں ہیں، وہ غلط راستے پر ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے صحیح دین کی، اسلام کی، آپ اس طرف آ گئے ہیں، اور والدین گناہ والے راستے پر ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو دھیمے انداز میں، یا آبتی، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ اور اگر اگلی بات، اگر آگے آپ کے والدین ہیں یا کوئی بھی بزرگ آپ کے ساتھ وہ سختی کرتے ہیں، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ نے سختی والا پہلو ان کا نظر انداز کرنا ہے، ان کی سختی کا جواب اس کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، تاکہ آپ درست بات سمجھا سکیں۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے لیے کتنی باتیں لوگ برداشت کرتے ہیں، کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جو ملازم ہوتے ہیں، وہ اپنے باس کی کتنی، بعض دفعہ ہوتے ہیں جو بڑے، وہ بد مزاج، بد اخلاق، ان کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، برا بھی کہتے ہیں، وہ سارا دن ان کی بد خلقی بھی بات برداشت کر رہے ہیں، کتنی باتیں سنتے ہیں وہ، لیکن چپ کر کے کھڑے ہیں، سن رہے ہیں کس لیے؟ کہ اگر آگے سے بات کر دی تو ہماری جاب نہ چلی جائے۔ دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کے لیے، ملازمت کے لیے کتنی کتنی باتیں سن لیتے ہیں۔ گھروں میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں بیچارے، وہ اپنے مالکوں کی کتنی جو ہے کڑوی باتیں، بس اوقات گالیاں وہ سنتے ہیں۔ اور کئی دفعہ دکان، آپ گئے نا بازار میں، کسی بھی دکان پر، آپ نے ان سے کہا فلاں چیز دکھائیں، فلاں دکھائیں، یہ اچھی نہیں، یہ اچھی نہیں، بار بار آپ ان کو تنگ کرتے ہیں، کتنے وہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، کتنی چیزیں آپ نے نکلوا کر دیکھ کر، پھر اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کے آپ چلے گئے، دکاندار الجھتا تو نہیں ہے نا، وہ برداشت کرتا ہے۔ صبر کیوں؟ اگر وہ صبر نہ کرے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر آج نہیں لیتا نا، کل تو لے گا نا، آج اگر نہیں لے رہا، اگر آج میں اس سے غصے ہو گیا تو کل کو نہیں آئے گا، کوئی اور گاہک نہیں آئے گا۔ تو ایک دنیا دار کتنا کوشش کر کے، کتنی تکلیف سہ کر، کتنا صبر کرتا ہے دنیا کے لیے۔ اگر ہم دین بتانے والے، سمجھانے والے صبر کر جائیں، برداشت کریں، ہمت کریں، بات کو سن لیں، تو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اور اتنی بڑی عظیم جنت جس کے بدلے میں ملنی ہے، یہی اصل مقصد تو یہی ہے نا ہمارا۔
لوگوں کو کیوں بلانا ہے؟ کس لیے؟ کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ ہو جائیں، اس لیے فالوور زیادہ ہو جائیں، ہماری ہاں میں لانے والے زیادہ ہوں، اس لیے نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ ہماری آخرت سمجھ جائے، ایک بندہ بھی ہماری دعوت سے سیدھے راستے پہ آ جائے تو ہمارے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ہم نے تو اس لیے کرنا ہے نا، ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے، اپنا فرض پورا کرنا ہے، تاکہ اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں ہمیں جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ تو اتنی بڑی جنت، عظیم الشان، عالی شان، اس کے لیے اگر کسی سے باتیں سننی پڑ جائیں تو برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں، نہیں اس کو بات سمجھ آ رہی، کسی اور موقع پر کبھی پھر کہہ دیں گے، ابھی وہ غصے میں ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، اس صبر کا صلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا سننی پڑی، کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں، اور آگے، اور پھر خصوصاً اس وقت جب اگلا بندہ ہمارا اپنا ہو، باپ ہو، چچا ہو، کوئی بزرگ ہو، تو پھر ان کی باتوں کو سن کر تو اور زیادہ ہمت اور برداشت اور حوصلہ کرنا چاہیے۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک، آپ پر سلام ہو، سلامتی ہو آپ پر۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی بس اوقات ایسے ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو کسی کا، بعض دفعہ اولاد کو اپنے والدین کی کوئی نہ کوئی خرابی پتہ چل جاتی ہے کہ میرے والدین جو ہیں یہ غلط راستے پر ہیں، ڈرنکس کرتے ہیں، یا فلمیں دیکھتے ہیں، یا زنا کی طرف ہیں، یا کسی اور خرابی کا بچوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور جو ہے ٹھوس ذرائع کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ اس برائی میں موجود ہیں، تو کئی دفعہ اولاد نیک ہے، وہ پھر اپنے والدین سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی، ابراہیم علیہ السلام نے نفرت نہیں کی، اگرچہ اللہ نہ کرے ایسے ہوں، لیکن ہوتا ہے، ایسے دنیا میں ایسے واقعات موجود ہیں، اگر کسی کے والدین وہ گناہ میں ہیں ان سے نفرت مت کریں، شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک ہیں، اس کے باوجود بھی پورا ادب ہے، پورا احترام ہے، یا آبت ہی کہہ کر ادب کے ساتھ بلا رہے ہیں، اور پھر ایسے بچوں کو جب سمجھایا جائے، ان سے کہا جائے نوجوانوں کو کہ آپ کے تو والدین ہیں، اگر وہ گناہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں تو آپ پیار سے سمجھائیں، وہ کہتے ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اتنے غلط کاموں میں پھر بھی ہم ادب کریں، جو بھی مرضی ہو، آپ کے تو والدین ہیں نا۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام ان کا ادب کر رہے ہیں، پورا ادب، اور پھر دل میں بھی کوئی نفرت نہیں ہے، انہوں نے گھر سے نکال دیا، گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، یہاں تو بہت بڑا وہ ہو جاتا ہے نا اگر کوئی والد دھمکی دے دے گھر سے نکلنے کی، اور خصوصاً یہ دھمکیاں اس وقت اگر ملیں کہ بچے نے دین کی طرف بلایا ہے، شرک سے روکا ہے، عقیدہ توحید کی طرف بلایا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے، اور آگے سے کیا جواب ملا ہے کہ تم جو ہے بزرگوں کے گستاخ ہو گئے ہو، راغب انتا، ہمارے جو معبود ہیں، ہم جن کے سامنے جھکتے ہیں، تم ان میں بے رغبتی کرتے ہو تو نکل جاؤ گھر سے۔ پھر ابراہیمی بنے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے چھوڑ دیں گھر۔ آج بھی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، جو لوگ عقیدہ توحید کو اپناتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان سے ان کے گھر چھین لیے جاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا، آپ نے بھی شاید دیکھی ہو ویڈیو، اب اگر آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گی یوٹیوب پر، عبد الوارث گل، نیو مسلمانوں میں ان کا چینل ہے، اور وہ اپنا واقعہ بھی بتاتے ہیں، ان کی پھر بھانجی ہے وہ مسلمان ہوئی، وہ کسی تقریب میں وہ لے آئے تو وہ گفتگو کر رہی تھی، رو پڑی، وہ کہتی ہیں جب میں مسلمان ہوئی اس وقت پریگنٹ تھی، جب میرا بچہ پیدا ہونے لگا میرے اوپر کوئی بھی نہیں تھا، اس تکلیف میں ماں نے، باپ نے، سب نے مجھے گھر سے نکال دیا، کچھ بھی نہیں اٹھانے دیا ایسی حالت اور کیفیت میں، اور کہا کہ اگر تو نے مسلمان ہونا ہے تو پھر پلٹ کے ہمارے گھر میں نہیں آنا، ہمیں اپنی شکل نہیں دکھانی۔ آج بھی ایسے لوگ، اور پھر عظیم لوگ، ان سے جا کے اسلام کی قدر پوچھو نا، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، گھر بھی چھوڑ دیا، بچے بھی چھوڑ دیے، والدین بھی چھوڑ دیے، سب نے ان کو نکال دیا ہے، اور ان کو اسلام کی قدر کا پتہ ہے، اور جو ہمارے جیسے نسلی مسلمان، جن کا باپ بھی مسلمان تھا وہ بھی مسلمان ہیں، ان کو ایمان کی قدر کا، قیمت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی قدر و قیمت جو ہے پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔
تو ابراہیم آج بھی اسی طرح موجود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے. اگر والدین نکال دیں گھر سے تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے. کتنے صحابہ کرام کے واقعات ہیں جن کو ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں ان کے گھروں سے، بستیوں سے نکال دیا گیا، ان سے ان کے بچے چھین لیے گئے، اولادیں چھین لیں، بیویاں چھین لیں، ان سے ان کے والدین روٹھ گئے. کتنے ایسے تھے جن سے جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب جانے لگے، بہت بڑے مالدار تاجر تھے، سارا مال بھی چھوڑا، زمینیں جائیدادیں سب کو چھوڑ کر جا رہے تھے. راستے میں پیچھے لوگ گئے، بچہ بھی چھین لیا، بیوی بھی چھین لی، جو مال لے کے درہم و دینار پوٹلی سامان وہ بھی چھین لیا. اکیلے جب پہنچے وہاں جا کے مدینہ میں تو پیدل چل چل کے، گھوڑے اونٹ پہ جا رہے تھے، اونٹ بھی چھین لیا. چلنے کی وجہ سے جو ہے سارے پاؤں جو ہے خون ہو چکے تھے، پھٹ چکے تھے پاؤں چل چل کے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین جو یہاں سے چھوڑ کر گئے، ان کے جسم کے کپڑے بھی ان سے اتروا لیے گئے، پھٹے پرانے جو ہے وہ ٹاٹ باندھ کر اپنے سطر کو چھپا کر اتنا لمبا سفر کر کے پیدل مدینہ میں پہنچے. تو ایمان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان میں سر فہرست ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. جب توحید کی بات کی، گھر سے نکال دیا، کہا کہ سلام علیک، سلامتی ہو. پھر جا رہے تھے، دوسری جگہ آتا ہے سورہ شعراء میں، آگے چل کے ہم پڑھیں گے. جب جا رہے تھے نا، قوم نے، برادری نے، سب نے پوچھا کہاں جا رہے ابراہیم؟ کوئی جانتا نہیں ہے. پوچھا ہوگا کوئی جانتا نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ راغب الی ربی سیہدین. ابراہیم اب کدھر جاؤ گے؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. میرے گھر باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، میرے رب کی زمین بڑی وسیع ہے، جس رب کی خاطر میں نکلا ہوں اس رب کی طرف جا رہا ہوں. سیہدین، وہ مجھے جگہ دے گا، وہ مجھے راستہ دے گا، وہ میرا مالک ہے، وہ دے گا مجھے. ابھی ادھر آ رہا ہے نیچے. اللہ فرماتے پھر ہم نے دیا. کیسے دیا ہے؟ اللہ کا رب، اپنے رب سے میں آپ سے دعا کروں گا. اور پھر دوسری مقام پر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، لیکن یہ ابھی زندہ تھے، لیکن جب فوت ہو گئے، فلما تبین لہ، دوسری جگہ پر ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب واضح ہو گیا یہ کہ ان کا باپ اللہ کے دشمن تھے، تو پھر تبرأ من، پھر برات کا اعلان کر دیا کہ اللہ اب میں نے دعا نہیں کرنی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے بھی منع کی ہے. دوسری جگہ آتا ہے سورہ ممتحنہ میں، آگے چل کے ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا نا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. وہاں پر یہ بھی کہا ہے الا قول ابراہیم لابی، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی نمونہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ بات کرنا اپنے والد کے لیے، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو یہ بات کی تھی نا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، یہ قول آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ یہاں پہ میں یہ نکال رہا ہوں تاکہ آپ وہ آیت بھی خود دیکھ لیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ جاتے ہوئے صرف وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اس وعدے کو پورا کیا، زندگی میں تو دعا کی ان کے لیے. جو ہم دعا پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم میں آتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ آیت قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. والذین معہ، اور ان لوگوں کی بھی جو ان کے ساتھ تھے، جب خصوصاً وہ وقت جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا میں بری ہوں تم سے اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں سے برات کا اعلان کر دیا تھا کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجنے والے ہو، تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ برات کا اعلان وہاں بھی آ رہا ہے، ابھی ادھر بھی پڑھیں گے ہم. تو آگے کیا فرمایا اللہ؟ کفرنا بکم، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، میرے اور تمہارے درمیان دشمنی کی ابتدا ہو رہی ہے جب تب تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے رہو گے، ان کے معبود اور مشکل کشا سمجھتے رہو گے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہاں پر اللہ نے وضاحت کر دی الا قول ابراہیم لابی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نمونہ نہیں ہے تمہارے لیے. کیا؟ لاستغفرن لک، کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا لاستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا.
वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै, और ये भी कहा था कि मैं मालिक नहीं हूँ तेरे लिए अल्लाह की तरफ से कुछ भी। तो ये नमूना नहीं है, अल्लाह ने वजाहत कर दी। तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कहा था, क्योंकि उस वक्त पता नहीं था, शायद अल्लाह हिदायत दे दे। तो हमें भी यहाँ ये भी मालूम होता है कि उनसे नफरत करने की बजाय अगर हम जिसको दावत दे रहे हैं दीन की, वो हमारे साथ गुस्से में बात करे, बदखुल्की करे, उनसे नफरत भी नहीं करनी, उनके साथ बदखुल्की के साथ भी पेश नहीं आना, बल्कि उनके लिए दुआ करनी है। कब तक? जब तक वो जिंदा रहें। अगर शिरक पर किसी की मौत आ गई है तो फिर मौत के बाद उसके लिए फिर दुआ नहीं करनी। इन्नहु कान बी हफीया, आगे फरमाया कि मेरा रब जो है वो बहुत मेहरबान है, हफीया बहुत नरमी करने वाला है। हफीया असल कहते हैं किसी की निगरानी करना, हिफाजत करना, उसको तलाश करते रहना। हफीया, मेरा रब मेरी हमेशा निगरानी करने वाला, मेरे हर चीज की मेरी देखभाल करने वाला है। मैं उससे दुआ करूंगा, वो बहुत बहुत नरम है, बहुत मेहरबान है। लेकिन उसका कानून है कि अल्लाह ने मुशरिक को माफ नहीं करना। हदीस में आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को आग में डाला जाएगा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह मेरे बाप को मेरे सामने आग में डाला जाए तो मेरी लोग क्या कहेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद इतनी जो अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह के दोस्त थे। फिर अल्लाह ताला, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाएंगे इब्राहिम देखो अपने पाँव की तरफ, तो उनके वालिद की अल्लाह ताला शक्ल बदल देंगे, उनकी शक्ल बदल जाएगी, कोई और शक्ल बन जाएगी। अल्लाह पूछेंगे इब्राहिम ये आपके वालिद तो नहीं है, शक्ल बदली होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, फिर उनको जहन्नम में डाल देंगे। यानी अल्लाह ताला अपना कानून नहीं बदलेंगे, शक्ल बदल देंगे उसकी, क्योंकि उसकी मौत शिरक पर हुई, बुतों की पूजा पर हुई, तो इसलिए उसके लिए माफी नहीं है। और किसी अल्लाह का ये कानून है, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया उसके लिए कोई माफी नहीं है। इन्नहु कान बी हफिया व आतज़िलकुम, और मैं किनारा करता हूँ तुमसे भी किनारा करता हूँ, जा रहा हूँ, और उनसे भी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा। अदउ रब्बी, और मैं अपने रब से दुआएं करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं बदनसीब नहीं रहूंगा अपने रब को पुकार कर। फिर जब वो किनारा कर गए, जब घर छोड़ दिया, बुतों को छोड़ दिया, जिनको वो अल्लाह के अलावा पुकारते थे, उनको सबको उन सब से अलग थलग हो गए, तो अल्लाह फरमाते हबना लहू, जब अल्लाह की तरफ आए थे ना, ज़ाहिबुन इला रब्बी, अल्लाह फरमाते हमने उनको फिर इसहाक भी दिया, याकूब भी दिया। इस्माइल, जो है याकूब अलैहिस्सलाम इनके बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ताला ने इस्माइल भी दिया, इसहाक, ये दो बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थे। फिर इसहाक के बेटे याकूब थे, यानी पोते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। और एक अंबिया का सिलसिला चला है इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी से। बनी इसराइल के जितने भी अंबिया आए हैं इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए हैं। और हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनकी नस्ल से आए हैं। वकुल्लन जालना नबी, और हमने सबको नबी बनाया। वहबना लहुम मिर रहमतिना, और हमने अपनी रहमत से दिया उनको। वजअलना लहुम लिसान सिद्किन अलिया, और हमने उनका सच्चाई की ज़बान, सच्चाई का तज़करा, उनकी वफादारी का तज़करा, उनकी अल्लाह के साथ दोस्ती का तज़करा, उनकी सच्चाई, तौहीद के प्रचार का तज़करा, तौहीद के लिए घर छोड़ने का तज़करा, तौहीद के लिए अपने बेटे को वैरान बय्याबान छोड़ने का तज़करा, तौहीद की खातिर अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का जिक्र, अल्लाह की तौहीद की खातिर अपने आप को आग में डलवाने का जिक्र, उनका जिक्र खैर हमने बुलंद कर दिया, आखिर में भी बुलंद कर दिया। हम देखें ना, मक्का में कितनी बहारें हैं, कितनी रौनकें हैं, सब क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वफ़ाएं, दोस्तियाँ, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है, उन्हीं का तज़किरा है। तो यहाँ तक हमारा रुकू कंप्लीट हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा ईमान दे दें, उन जैसा अखलाक दे दें, उन जैसी वफ़ा अता कर दें, उन जैसी सदाकत अता कर दें, उन जैसा बनने की तौफीक दें। और उनके जो जगह हैं उनकी, अल्लाह हमें वहाँ पे जाने की, मक्का मदीना में, बैतुल्लाह में, अरफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, सारी वही जगह जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए थे। अल्लाह हमें बार बार हज और उम्रा करने की तौफीक दें। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम फ़िल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।